وعم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الحسين الغريب في خطبة ليلة العاشوراء: اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين. صلوات محمد وآله. بڑی قیامت کی رات، عظیم المرتبت آج کی رات، اپنے قلوب پہ قابو پانا کسی حسینی کے لیے بہت مشکل ہے. یہ رات آل محمد کے لیے جس مصیبت و قیامت کی رات ہے، انسان تصور کرے تو اس کے تصورات میں وہ سارے منظر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دل پہ قابو رکھ کے کچھ گفتگو مولا کی آپس میں کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ مصائب کی طرف آنسوؤں کا خراج بھی مولا کو پیش کرنا ہے. عزیزان محترم، میں نے مولا امام حسین علیہ السلام کی شب عاشور کی تقریر کا جملہ منتخب کیا ہے اور اسی ذیل میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار سید الشہداء نے اس مصیبت کی رات میں، اس آفت کی رات میں مجمع کے سامنے آ کر ایک گفتگو کی ہے: تم حملہ کرنا چاہتے ہو، حملہ کرنا، لیکن ابھی مجھ سے ٹھہر جاؤ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں اور کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ان باتوں تک پہنچ جاؤ، اس کے بعد پھر تمہیں جو کرنا ہے کرنا. اور اس کے بعد پھر مولا ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نسبت کی جو میرے ساتھ وابستہ ہے اس سے تم واقف ہو. اس نسبت کا احساس دلاتے ہوئے زمانے سے ایک سوال کرتے ہیں
کہ مجھے بس اتنا بتا دو، کیا میرے بابا کے چچا کا نام حمزہ نہیں تھا؟ دیکھیں یہ ساری باتیں مولا حسین کی شب عاشور کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو روایتوں میں ملا ہے مجھے۔ کیا میرے بابا کا چچا حمزہ سید الشہداء نہیں ہے؟ اور کیا میرا چچا جعفر طیار، اس سے تم واقف نہیں ہو؟ یہ دو شہیدوں کا تذکرہ سرکار سید الشہداء نے کیا ہے، اور یہ دونوں کون سے شہید ہیں؟ اسلام کے شہید ہیں، دین کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب حمزہ ان کی شہادت کس قدر گرا گزری تھی سرکار ختمی مرتبت کو، اور جناب جعفر طیار جن کا تذکرہ مولا حسین نے کیا ہے، یہ جعفر طیار وہ ہیں کہ جو پہلا قبیلہ لے کر کے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے، اور سرکار ختمی مرتبت کے بھیجے جانے کی بنیاد کے اوپر گئے تھے۔ ان ساری نسبتوں کو پوچھنے کے بعد، کیونکہ خطبہ طویل ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، مجھے تو مولا کے ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جو مولا نے آگے کہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں تجھے گواہ بنا کے تیری حمد کرتے ہوئے یہ جملے اس قوم تک پہنچانا جا رہا ہوں۔ اللہم احمدکا انی احمدکا علی ان اکرمتنا بالنبوہ، اے میرے پروردگار میں تیری حمد بجا لا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ تو نے ہمیں نبوت سے سرفراز کیا۔ دیکھیں دشمن کے سامنے مولا حسین یہ جملے کہہ رہے ہیں، الا ان اکرمتنا بالنبوہ، تو نے ہمیں نبوت سے سرفراز کیا، اے میرے پروردگار میں تیری حمد بجا لا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمیں سرفراز کیا ہے، ہمارا سر بلند کیا ہے کہ تو نے ہمیں نبوت سے نوازا۔ وعلمتنا القرآن، اور اے میرے پروردگار تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ وفقہتنا فی الدین، اور تو نے دین میں ہمیں فقیہ بنایا۔ اور اس کے بعد پھر مولا کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تیری حمد اس بات کے اوپر بجا لا رہا ہوں کہ وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اے میرے پروردگار میں تیرے حمد بجا لا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ تو نے کائنات کی جتنی سماعتیں ہیں، کائنات کی جتنی نگاہیں ہیں، کائنات کے جتنے دل ہیں، ان سب کو ہمارے لیے وقف کیا ہے۔ دیکھیں توجہ کیے گا، وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اے میرے پروردگار یہ ساری سماعتیں، یہ ساری نگاہیں، یہ سارے دل تو نے ہمارے لیے وقف کیا ہے۔ اس بات کے اوپر تیرا حمد، تیرا شکر۔ اور اس کے بعد اب ایک فقرہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے میرے پروردگار تیرا حمد ہے اس بات کے اوپر کہ تو نے ہمیں مشرکین کے زمرے میں نہیں رکھا۔ اس دشمنوں کے سامنے مولا حسین ان کلمات کو کہہ کے کائنات کے سامنے خطاب کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے زمانے والوں اب تو سوچو، جس کے پاس شرک نہ پایا جائے، جس کے پاس علم قرآن پایا جائے، جس کے پاس دین پایا جائے، جس کے پاس نبوت پائی جائے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے قتل کیا جائے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے شہید کیا جائے؟ کیا اس قابل ہے کہ اسے مجروح کیا جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے سامنے یہ سارے جملے کہہ کر کے اور اب اپنے فخر کے مقام کے اوپر ایک جملہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی بھیڑ یہ لے کر کے تم آئے ہو حسین کے مقابل میں، حسین کو مارنے کے لیے، اور اب میں اپنے پروردگار سے یہ فکرے کہہ رہا ہوں، اے میرے پروردگار تیری قسم ہے کہ میں نے اپنے جیسے اصحاب نہ نانا کے پاس دیکھے نہ بابا کے پاس دیکھے۔ اے میرے پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ اتنے باوفا صحابی تو نے حسین کو عطا کی ہے۔ ایک صلوات پر یہ محمد توجہ کریں آپ، یہ تقریر جو امام نے کی ہے شب عاشور، فرما رہے ہیں کہ تو نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، تو نے مجھے علم قرآن عطا
کیا. یہ علم قرآن عطا کیا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں علمتنا القرآن, تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی. اے میرے پروردگار تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا حسین فرما رہے ہیں. مگر عزیزان محترم یہ نہ کہے تو کون کہے گا؟ اس لیے کہ سورہ رحمان کی تفسیر حسین نہ بیان کریں گے تو کون کرے گا؟ قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ اس نے اعلان کیا کہ اس نے پہلے قرآن سکھایا پھر مخلوق پیدا کی. علم القرآن خلق الانسان. پہلے قرآن سکھایا. کس کو قرآن سکھایا؟ توجہ کریں, کس کو قرآن سکھایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس لیے کہ خلق الانسان بعد میں آ رہا ہے تو پھر یہ قرآن کسے سکھایا؟ خلق الانسان جب بعد میں آ رہا ہے تو پھر آخر قرآن کسے سکھایا؟ تو حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے والوں ذرا پہچانو, میں یہ تم سے سمجھا کے جا رہا ہوں کہ ہمارا اس دنیا والوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمیں خالق نے منتخب کیا ہے. ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم قرآن دیا ہے. اور جب ہمیں علم قرآن دیا ہے تو پھر تم سوچو تو ذرا کس کے سامنے آ رہے ہو, کس کو قتل کرنے آ رہے ہو. یہ اللہ نے جس کو خود اس قابل بنایا کہ قرآن کی تعلیم دے کے بھیجا ہے. میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ ہماری قیمت پہچانو, ہماری منزلت پہچانو, ہماری حیثیت پہچانو. اور عزیزان محترم یہاں تک پہنچنے کے بعد میں اس فکر کو کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ حسین میدان میں کہیں, جملہ کہیں کہ ہمیں قرآن کی تعلیم دے کر بھیجا, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین کو اپنی وحی کا خزانہ دار بنایا. توجہ کیجئے, یہ پروردگار کہہ رہا ہے جعل تو حسین خازن وحی, میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا. ان دونوں جملوں کو ذرا دیکھیے. حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سکھایا, اور پروردگار حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کو خازن وحی بنایا. وحی کا خزانہ دار کسے بنایا؟ حسین کو بنایا. وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ, اور تنہا اسے وحی کا خزانہ دار نہیں بنایا ہے, میں نے اسے شہادت سے بھی سرفراز کیا ہے. ابھی حسین کے تن کے اوپر سر موجود ہے. ابھی حسین کے سر کے اوپر, تن کے اوپر سر موجود ہے. اور وہاں پر پروردگار کا یہ خطاب کہ ہم نے حسین کو شہادت سے سرفراز فرمایا. ذرا توجہ کیا آپ کہ کیا فضیلتیں حسین کو عطا کر رہا ہے پروردگار. اس حسین کا ماتم کرنے ہم بیٹھے ہیں کہ جس کو اس کائنات میں آنے سے پہلے خالق نے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ جس کا افتخار جتنا حسین کرے کم ہے. عزیزان محترم آواز دے رہے ہیں کہ میں پروردگار تیرا احسان کہ تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دیا, اور تو نے ہمیں فقیہ بنایا قائم دین میں. فقہتنا فی الدین, دین کے سلسلے میں صاحب نظر بنایا, دین کے سلسلے میں صاحب فکر بنایا. آپ جانتے ہیں فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ فہم جتنی اس کے پاس پائی جائے کسی اور کے پاس نہ پائی جائے. امام بتا رہے دین اگر سمجھنا ہے تو آؤ حسین سے سمجھو. ہمیں دین کا فقیہ بنایا پروردگار نے. فقہتنا فی الدین, دین میں تو نے ہمیں فقیہ بنایا. کتنا فقیہ بنایا ہے اس دین میں, کیسا فقیہ بنایا ہے اس دین میں. کیوں نہ فقیہ بنائے پروردگار جب ہمارے گھر سے دین کی تعلیم نکلی, ہمارے گھر سے قرآن کی آیتیں نکلی, ہمارے گھر سے وحی کے الفاظ نکلے, تو پھر آخر پروردگار اگر ہمیں فہیم نہ بنائے گا تو کسی اور کو بنائے گا. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اب یاد رکھنا, یہ جتنے قتل کرنے آئے ہیں, میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے والوں اب تو پہچان لو کہ قتل کرنے والا کون ہے اور کس کو قتل کیا جا رہا ہے. میں میدان میں یہ جملے یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حافظ قرآن ہو کر کے عالم قرآن کا قتل.
توجہ کریں آپ، حافظ قرآن ہو کر کے عالم قرآن کا قتل. تمہیں تو قرآن کے حافظ ہونے کا دعویٰ ہے، تم تو کہتے ہو قرآن کے ہم حافظ ہیں، تم تو آیتوں کی تلاوت کر رہے ہو، تم تو اپنے کو دیندار کہہ رہے ہو، اور اس دین کے فقیہ کو قتل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو. یہ جملے کہہ کر کے مولا حسین کائنات کے سامنے چہرہ آشکار کر رہے ہیں کہ قاتل کو پہچانو. میں نے کہا مولا یہ جملے کیوں کہے، یہ کربلا کے بن میں یہ جملے کیوں کہے؟ کہا میں نے یہ بہت دور سے مقدمہ بنایا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اسی جگہ آ کر کے یہ معاملہ ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب تک میرا بابا قتل کیا گیا، قاتل چھپا رہ گیا. میری ماں کو شہید کیا گیا، قاتل کا چہرہ نہیں پتا چلا. میرے بھائی کو قتل کیا گیا، قاتل پتا نہیں چلا. حسین مدینے کے اندر رہتے ہوئے مدینے سے نکل کے مکہ آیا، مکے سے نکل کے کربلا آیا، کربلا آ کے زمین خریدنے کے بعد اب یہ خطابات کر کے جا رہا ہے کہ اب تو پہچانو کہ میں چہروں کو کتنا آشکار کر رہا ہوں، میں اس قاتل کے چہرے کو اتنا آشکار کر رہا ہوں کہ اب رائتی دنیا تک زمانہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ حسین کہاں قتل ہوئے، حسین کہاں قتل ہوئے. ایک فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضرورت توجہ کریے. تاریخ نے یہ جملہ لکھا، کیا جملہ تاریخ نے لکھا؟ اسی حسین کے اقدام کی بدولت، اسی حسین کے تمہید کی بدولت آج تاریخ کو یہ جملہ لکھنا پڑا. حسین کشتے شد اندر سقیفہ، حسین سقیفہ میں قتل کیے گئے. آپ توجہ کیے یہ کیوں لکھا گیا؟ اس لیے کہ بتا رہے ہیں پہچانو حسین نے اپنے قاتل کو کس طریقے سے آشکار کیا ہے. اس لیے کہ ہم نے جس تہذیب کو، جس تمدن کو اس کائنات کے حوالے کیا تھا، اسے مٹانے والا کون ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی حدیث آئی، یہ کہہ رہا ہے نہ کوئی قرآن آیا، یہ کہہ رہا ہے بنی ہاشم تو فقط حکومت کے لیے کھیل کھیل رہے تھے، ہمیں حکومت چاہیے تھی. ہم کیا حکومت کے لیے نکلیں گے جن کی ٹھوکروں میں زر و جواہر پائے جاتے ہوں؟ ہم کیا حکومت کی لالچ کریں گے کہ جن کے ایک اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوں؟ ہم حکومت کے لیے، ہم اس کے لیے نہیں نکلے ہیں. ہمارا اقتدار کہاں تک ہے اسے کون جانے گا؟ نے اسی اقتدار کو تو اجاگر کیا ہے کہ ہمارا اقتدار کہاں تک ہے. اسی اقتدار کو واضح کیا ہے کہاں تک ہے، کہاں تک ہے اقتدار، کہاں تک ہے قوت، کہاں تک ہے طاقت. آنے دو میرے دربار میں، آنے والا جب آئے گا میرے نانا کے پاس سے واپس جا رہا ہوگا، اور جب میں پوچھوں گا بھائی چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، کیوں واپس جا رہے ہو، اور وہ یہ پلٹ کے کہے گا کہ میں آیا تھا اولاد کے لیے، میں آیا تھا اولاد کے لیے، تب میں آواز دوں گا کہ دیکھو میری قدرت، میری طاقت. کا یاد رکھو جو لوہے مقدر کا لکھا ہوا بدل سکتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. ذرا توجہ تو کرو. جو لوہے مقدر کا لکھا ہوا بدل دے اسے حسین کہا جاتا ہے. ایک بیٹے نہیں 7 بیٹے لگاتار. یہ حسین دے کے بتا رہا ہے کہ اختیار کی وسعتیں دیکھو، یہ اولاد دے دینے والا حسین، یہ حسین کے اختیارات کی وسعتیں دیکھو کہاں تک ہے. یہی نہیں کہ حسین فقط اسی جگہ رہ گیا، اتنے ہی سے امور سے حسین نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا. اور نہیں، حسین کے کرم کی انتہا دیکھو. اگر کسی یتیم کے گھر میں، توجہ کریں، کسی یتیم کے گھر میں، تاریخ کے حوالے ساری باتیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کسی یتیم کے گھر میں کوئی بچہ اس طریقے سے مریض ہو جائے اور جب وہ حکیم کے پاس لایا جائے اور وہ تعصب میں کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے، حسین کے چاہنے والا ہے،
اس بنیاد کے اوپر اگر کہہ دے کہ فلاں کام اس کے ساتھ کیا جائے، اگر اسے گھوڑے کا جگر ملے، تاریخ پڑھیے گا آپ، گھوڑے کا جگر ملے تو یہ صحیح ہو سکتا ہے، اور ماں غریب ہو کر کے سوچے کہ میں کہاں سے داؤں، تو حسین اپنے استبل سے 7 گھوڑے لگاتار اس ایک یتیم کے حوالے کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ حسین صرف اس لیے کہ کائنات پہچانے ہم یتیموں کو کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ سوچو ذرا سا، جو حسین اس طریقے سے اپنے خزانے سے سب عطا کرنے والا ہو، وہ حسین دنیا کی اس معمولی سی حکومت کے لیے اٹھے گا؟ نہیں، حسین کس لیے اٹھا؟ ان حقائق کو آشکار کرنے کے لیے، ان چہروں کو آشکار کرنے کے لیے جو ابھی تک پسے پردہ رہ گئے تھے، جنہیں زمانے نے پہچانا نہیں۔ اسی لیے حسین نے اقدام کیا کب سے کہ جب حسین کے دروازے پہ آنے والا خطاکار آیا تھا پیاس کے عالم میں، اور آ کر کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، توجہ، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو حسین نے اسے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد میں حسین نے اس سے پوچھا، اے حر یہ بتا، تو نماز اپنے لشکر کے ساتھ پڑھے گا یا ہمارے ساتھ؟ یہ سوال کیا؟ حر نے پلٹ کے جو جملہ کہا ہے توجہ کریں، حر نے کہا مولا آپ کے رہتے ہوئے میرا اقتدا کرنا، امام وقت کے رہتے ہوئے کسی کا اقتدا کرنا، کسی کا آگے بڑھ جانا، یہ نماز امام کے سامنے کہاں صحیح ہے؟ نہیں، آپ ذرا سی توجہ کریں میرے عزیزو، حر نے یہ جملہ نہیں کہا ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 60 ہجری کا، سن 60 ہجری کا، کہ جب حر یہ کہہ رہا ہے کسی امام کے رہتے ہوئے کسی کا مصلی پہ کھڑے ہو جانا، پیش امامی کرنا، اس کی نماز صحیح کہاں سے ہوگی؟ یہ جملہ حر کی زبان سے مولا کہلوا کے کیا بتانا چاہ رہے زمانے والوں؟ آواز دے رہے، دیکھو سن 60 ہجری میں حر کی زبان سے سن 11 ہجری والوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، سن 11 ہجری والوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ سن 11 ہجری والے کیا کر رہے تھے؟ میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں حر کی زبان سے یہ جملے کہہ کے کہ امام کے رہتے ہوئے، امام برحق کے رہتے ہوئے کسی کے اقتدا کہاں درست ہے، لہذا امام کے پیچھے نماز ہوگی۔ تو سن 11 ہجری والے کیوں بھول گئے کہ علی کے رہتے ہوئے وہ آگے آ جائے؟ میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حقائق جب محض کیے جائیں تو ان کو زندگی کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ جملے حر کی زبان سے کہلوائے، اور حر کے قلب کے اندر جب یہ جملے مچل رہے تھے تو کس لیے مچل رہے تھے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ذرا سی محبت کس کی تھی؟ بی بی سیدہ کی، بی بی سیدہ کی، جس کی بنیاد کے اوپر گویا بتا رہے تھے پہچانو جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہو وہ حقائق اپنی زبان سے کیسے اجاگر کرتا ہے۔ اب جو سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے سیدہ کی محبت دل میں کب رکھی؟ اگر سیدہ کی محبت رکھتے تو سیدہ کو دربار میں کھڑے رہنا پڑتا۔ تو جو کریں آپ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ کون احترام کرنے والے ہیں، کون احترام کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اس طریقے سے بھی ذرا کربلا سوچیں اور دیکھیں کہ حسین کیا کیا اقدام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ذہنوں کو کشادہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جملہ کہا تھا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ ہاں، جو اپنے پروردگار کی منزلت کو پہچانتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے گا، جنت اسے بڑھ کے اپنی آغوش ملے گی۔
تاریخ کے اس جملے کو، قرآن کے اس جملے کو حسین کے اس غلام کے تحت دیکھا جائے اگر، تو حر نے کہا اگر میں منزلت نہ پہچانتا تو یہ جملہ کیوں کہتا؟ میرے دل میں مقام و منزلت پروردگار، خشیت پروردگار پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد ابھی ایک منزل ہے جہاں حر کھڑا نہیں ہے، وہ کیا؟ نہى النفس عن الہوى، ابھی اپنے نفس کو خواہشات سے نہیں روک پایا۔ لہذا شب عاشور جب حر نے اپنے خواہشات پہ بھی بندش لگا لی تو حسین نے کہا اگر قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت خود بڑھ کے گلے لگاتی ہے، تو اے میرے بھائی عباس تم استقبال کو جاؤ، اے علی اکبر تم استقبال کو جاؤ، تاکہ پتہ تو چلے علم قرآن رکھنے والا حسین، عالم قرآن حسین قرآن کی آیات کو کس طریقے سے معنی پہناتا ہے، اور جب جنت اسے بڑھ کے اپنے پناہ میں لے لے تو پھر حسین اب آگے بڑھ کے کہتا ہے حر یہ تو استقبال کیا تھا میں نے اس بنیاد کے اوپر کہ تو نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، لیکن حر ایک قرض بھی میرے اوپر ہے، ایک قرض بھی میرے اوپر ہے جو بظاہر قرض تو نہیں ہے مگر میں اسے قرض کی عنوان سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ کون سا؟ کہ تو نے کربلا سے پہلے ایک جملہ کہا تھا آپ کی مادر گرامی فاطمہ ہے، آپ کی مادر گرامی فاطمہ ہے، تو نے میری ماں کی تعظیم کی تھی نا اور تو صحیح کہ حسین اب صلے میں تیرے فرق پہ رومال سیدہ باندھے۔ حسین اس طریقے سے نوازنے والا ہے کہ جو نواز رہا ہے۔ عزیزان محترم اس گھر میں حسین نے جو منزلت اپنی واضح کی ہے، تاریخ کے ان مناظر کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے۔ اسی لیے تو حسین کا تذکرہ زمانے میں باقی ہے آج تک کہ حسین نے اقدار اسلامی کا تحفظ کیا ہے، اقدار انسانی کا تحفظ کیا ہے۔ عزیزان محترم آئیے، بس سے زیادہ مجھے وقت لینا نہیں ہے، آج شب عاشور ہے، مجھے اس منزل کی طرف جانا ہے کہ تقریر کرنے والا میرا آقا جب میدان میں تقریر کر رہا ہے تو خیمے تک آواز جا رہی ہے میرے بھائیا یہ دشمن کب سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حقیقتیں تمہاری حقیقتیں کیا ہیں؟ یہ میرے بھائیا یہ کہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ رات کے سناٹے میں اب جب حسین بیٹھے ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے ہیں اور آنے کے بعد اب جو دیکھا منظر کہ خیمے کا عجب منظر ہے، کیا منظر ہے؟ ہر بی بی اپنے اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے سمجھایا ہے کل کربلا کا معرکہ پیش آنے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا شب عاشور حسین نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ ہر بی بی اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے کل حسین کے اوپر اپنی جان فدا کرنی ہے۔ اکبر کے گیسوؤں کو سلجھاتے ہوئے ماں سمجھا رہی ہے، قاسم کو سمجھانے والی ماں سمجھا رہی ہے، اور محمد کو سمجھایا جا رہا ہے۔ سن لیا جملہ آپ نے؟ میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو میرے عزیزوں، اور اس کے بعد سوچو کہ کربلا کے بن میں ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا لے، اس لیے کہ بچے باشعور ہیں، بچے تھوڑے سے بڑے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور محمد کو سمجھانا آسان ہے کہ 8-9 برس کا سن کم سے کم ہے، قاسم کو سمجھانا آسان ہے کہ 13 برس کے، علی اکبر کو سمجھانا آسان ہے کہ 18 برس کے ہیں۔ میں نے جملہ کہا آپ نے سنا کہ نہیں سنا عزیزوں؟ ذرا انصاف سے سوچو وہ ماں اپنے بچے کو کیسے سمجھائے جس کا بچہ ابھی 6 مہینے کا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ وہ ماں اپنے بچے کو کیسے سمجھائے کہ جس کا بچہ ابھی 6 مہینے کا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں گے کربلا کے بن میں حسین جن ہیروں کو لے کے آئے تھے ان کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں۔
حسین کی نگاہیں معمولی نگاہیں نہیں ہیں. حسین جن کو لے کے آئے ہیں ان کی قدر و قیمت کو پہچانو. شب عاشور جب ساری مائیں سمجھا رہی تھی تو ایک بی بی جس کا نام رباب ہے، جس کا نام رباب ہے، جھولے کے قریب بیٹھی ہوئی آنکھوں میں علی اصغر سے گفتگو کر رہی ہے، آنکھوں میں علی اصغر سے باتیں کر رہی ہے. میرے لال کل اپنی ماں کو سرخرو کر دینا، میرے لال کل رباب کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اور علی اصغر عجب نہیں، اشاروں میں ماں کے دل کو سمجھا رہے ہیں. اماں کل کا دن تو آنے دو، پھر علی اصغر بتائے گا کہ علی اصغر کون سا مجاہد ہے. اماں تو صحیح کہ کل دیکھنا میرا بھیا علی اکبر پہلے جام شہادت نوش کر لے گا، میرے بھیا انو محمد پہلے شہید ہو جائیں گے، مگر میں پیاس کا امتحان دوں گا اور اس انداز سے امتحان دوں گا کہ زمانہ سر دھننے پہ مجبور ہو جائے گا. عزادارو کیا ہوا آپ نے دیکھا نا، کربلا کے بن میں جو شہید جتنی جلدی ہو گیا اتنی جلدی اس کی پیاس کا امتحان ختم ہو گیا. کیا سن رہے ہیں آپ میرے عزیزو؟ جو شہید جتنی جلدی ہو گیا اس کی پیاس کا امتحان اتنی جلدی ہو گیا. مگر کربلا کے بن میں میرا آقا علی اصغر، کربلا کا سب سے آخری شہید، کربلا کا امام حسین سے پہلے امام حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہونے والا علی اصغر. کوئی ایک تاریخ مجھے بتا دو عزادارو. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں اس مجمع سے پوچھ رہا ہوں کسی ذاکر سے آج تک سنا کہ علی اصغر کربلا کے بن میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک جب تک ندائے امام حسین نہیں آئی اپنے کو گہوارے سے گرایا ہو؟ اللہ نے جرأت و بہادری کتنا پیاسا ہے. حسین خود کہہ رہے ہیں دشمن کے سامنے لانے کے بعد اس بچے کو تو پانی کا ایک قطرہ دے دو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اسے تو پانی کا قطرہ دے دو. آپ دیکھیں جو اتنا پیاسا ہے. مولا علی اکبر سے پہلے علی اصغر کو لے جانا چاہیے تھا، اس ہے کہ علی اکبر جوان ہیں. علی اصغر کمسن نے کہا نہیں میں لے تو جاتا مگر پتہ کیسے چلتا کہ رباب نے علی اصغر کی تربیت کیسے کی ہے. میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ رباب نے علی اصغر کے شعور کو کس طریقے سے پختہ کیا ہے، آنکھوں سے کس طریقے سے علی اصغر کو پختہ کیا. عزادارو تاریخ میں ہمیں نہیں ملا کہ علی اصغر کہیں بھی تڑپے ہوں کسی طریقے سے. آپ دیکھ لیے کہ جس وقت ایک آواز میدان سے آئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تب تو تاریخ نے بتایا کہ علی اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا گیا. یہ میرے عزیزو آپ ذرا سا میرے ساتھ آئیں، انصاف سے مجھے یہ بتائیے کہ بڑوں کی طاقت جہاں جواب دے جائے وہاں ایک پیاسا بچہ، بھوکا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اس کی طاقت کتنی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں آپ کتنی طاقت ہے. جب یہ جملہ آیا ہے تو تاریخ نے بتایا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے نیچے گرایا زمین پہ. آپ مجھے بتائیے کتنی طاقت کا استعمال کیا علی اصغر نے اس پیاسے بن میں، علی اصغر نے کتنی طاقت کا استعمال کیا. اور جب خیمے کے ایک مرتبہ رونے کی آواز حسین کے کانوں میں گئی تو مولا حسین آئے، آ کے کہا کہ لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، میں آیا ہوں. عزیزو یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین کہ جو ابھی رات میں خیموں کے تلایا پھرنے سے پہلے
کہاں جا رہے تھے؟ اسی مقتل کی طرف جا رہے تھے اور رات کے سناٹے میں جا رہے تھے. شب عاشورہ میں گریہ کرنے کے لیے کچھ مصائب آپ تک پڑھنا جا رہا ہوں عزیزان محترم. شب عاشور جب یہ جا رہے تھے مولا تو ایک صحابی نے دیکھا کہ میرا آقا چلا جا رہا ہے. جلدی سے پیچھے پیچھے ہوا. میرا آقا کہاں جا رہا ہے؟ سنیں گے آپ میرا آقا کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ہی دیکھا آواز سنی مولا نے کہا کون؟ کہا ہلال. کہا اچھا آگے ہو تو آ جاؤ, آگے ہو تو آ جاؤ. اور اس کے بعد اب مولا نے ایک مرتبہ کہنا شروع کیا اے ہلال اس جگہ کو دیکھ رہے ہو؟ ارے یہ سامنے جو جگہ ہے نا یہاں پر میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے دشمن سے پانی مانگوں گا اور دشمن پانی نہ دے گا بلکہ تیر سے شعبہ سے شہید کرے گا. یہ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت سنا ہلال نے تڑپ گئے ہلال. کیسے مولا یہ منظر کیسے ہوگا؟ کہا بلال وہ منظر عجیب سا ہے کہ جب میں اپنے ہاتھوں پہ بچے کو لے کے آؤں گا اور آ کر کہوں گا اے اشقیاء تمہاری نظروں میں اگر حسین خطا کار ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ ہلال سنتے ہیں آنسو بہاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب مولا آ گئے اور آنے کے بعد خیمے میں گئے تو ہلال بیٹھے ہوئے کچھ دیر تک خیمے کے پاس رو رہے تھے کہ اللہ کیسا منظر دیکھا ہے ہم نے اپنے آقا کی زبان سے, کیسے واقعات سنے ہیں. ابھی رو رہے تھے کہ اتنے میں ایک آواز سنی. آواز کیا سنی؟ ایک بہن نے بھائی سے کہا اے بھائیا کیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ ارے آواز سنی دوڑے ہوئے آئے اے حبیب غضب ہو گیا, اے حبیب غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا ثانیہ زہرا کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے. ایک مرتبہ حبیب نے آواز دیا آؤ ساتھیوں نکلو. ساتھی نکلے اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ آئے تلواریں اپنے گلوں پہ رکھے ہوئے. شہزادی حکم تو دیں, اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹنے کے لیے تیار ہے. آپ مجھے بتائیے حسین اس منظر کو دیکھ کے کیسے برداشت کر رہے تھے؟ عجب نہیں طلب کے کہا میرے ساتھیوں ارے تمہاری وفا کے اوپر حسین کو ناز ہے, حسین کو ناز ہے. جزاکم اللہ. عزادارو میں مصائب علی اصغر آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزو ذرا غور کریں گے اس لیے کہ آج کی رات رونے کی رات ہے نا, گریہ کرنے کی رات ہے. کس کے لیے؟ شہزادہ علی اصغر کے لیے. کون علی اصغر؟ جو 6 مہینے کا جس نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا. آپ کو انشاءاللہ آنکھوں میں آنسو آئے گا ابھی. یہ میرے عزیزو مولا حسین نے جس وقت کہا حل من ناصر ینصرنا, بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرایا. حسین آئے. تاریخ نے ایک منظر لکھا ہے کہ جب حسین آئے تو آنے کے بعد حسین نے ایک فقرہ کہا یا اختی زینب, اے میری بہن زینب, اے میری بہن زینب لاؤ میرے لال میرے مجاہد کو مجھے دے دو. میں سمجھ گیا کہ علی اصغر کا ارادہ کیا ہے. میں آپ سے پوچھو کہ میں نے مقتل میں یہ منظر دیکھا کہ جب علی اصغر کو مانگنا ہوا تو بی بی زینب سے مانگا, اور جب علی اصغر کو واپس لے کے آئے تو زینب کو نہیں پکارا رباب کو پکارا. سنو میرے عزیزو رباب کو پکارا ہے. زینب جب لے کے آئی علی اصغر کو لا کے حوالے کیا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا رباب کے اندر طاقت نہ تھی؟ کیا رباب کے اندر طاقت نہ تھی کہ جو علی اصغر کو لا کے دے دے؟ یہ زینب سے کیوں مانگا ہے؟ ذرا توجہ کریں آپ, یہ زینب سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اے زینب لاؤ میرے ماں جائے کو مجھے, میرے لال کو مجھے دے دو. یہ اپنے لاڈلے کو زینب سے مانگ رہے ہیں, رباب سے نہیں. آواز دی کہ ہاں میں ابھی رباب نے علی اصغر کو کیا سمجھایا ہے اس منزل تک تمہیں لانا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں نے زینب سے مانگا ہے, رباب سے نہیں مانگا. اسے کہ رباب اپنے بچے کو سمجھا چکی ہے, اس میں بچے کے قریب نہیں جا رہی ہے. اب میں رباب کو بتاؤں گا کہ اس کے صبر کا کہاں تک مانتا ہے. اور جب میرا بچہ تیرے سے شعبہ سے زخمی ہو جائے تب میں رباب کے سامنے لا کے رکھوں گا. اب پہچانو رباب اپنے بچے سے کیا کہہ رہی ہے. اے میرے بیٹے
جزاکم اللہ جزاکم اللہ مثلوں کا ینہر، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، کیا تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ عزا کرو، میں نے مصائب پڑھا، آپ گریہ کر رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اے عزادارو، اب آئیے علی اصغر کو حسین نے لیا ہاتھوں پہ لے کے آئے، کہاں آئے؟ مقتل میں آئے، مقتل میں آئے۔ مقتل میں آنے کے بعد علی اصغر کو کیا کیا حسین نے؟ آپ نے سنا برابر نا کہ حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لیٹا دیا، جلتی ہوئی زمین پہ لیٹا دیا۔ میرے عزیزو، میں بھی سمجھنا ہو تو بس اتنا، آپ نے اپنے گھروں میں 6 مہینے کے بچے دیکھے ہیں نا؟ ارے 6 مہینے کے بچے، ان کے جسم کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے، ذرا آپ سوچیں گے آپ کہ علی اصغر نے کتنی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے جب 6 مہینے کے بچے کو زمین پہ لیٹا دیا۔ میرا آقا حسین اپنے کلیجے پہ صبر کی سل رکھے ہیں، علی اصغر زمین کے اوپر، جلتی ہوئی زمین کے اوپر، 6 مہینے کا بچہ جلتی ہوئی ریتی کے اوپر۔ اگر کبھی احساس کرنا ہونا میرے عزیزو، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس جملے کو، کبھی احساس کرنا ہو تو اس طریقے سے احساس کرنا کہ مئی جون کی دھوپ میں کسی جلتے ہوئے پتھر پہ اپنا پاؤں رکھو مسجد کے اندر، اس کے بعد دیکھو، ارے جب پاؤں کی موٹی کھال اس گرمی کو برداشت نہیں کرتی، ارے کربلا جس کے اوپر دھوپ کی تمازت اور کربلا کی ریت، علی اصغر لیٹا ہوا، حسین لوگ دیکھ رہے، میرا بچہ بلک بھی نہیں رہا ہے، خاموشی کے ساتھ علی اصغر لیٹے ہوئے۔ میں نے کہا علی اصغر یہ حوصلہ کیسے آیا؟ کہا میری ماں نے کہا میرے لال، اگر تیرے چہرے پہ مرجھاہٹ آئی تو وقت کا امام تڑپ جائے گا، اے میرے لال بہادری دکھانا۔ جزاکم اللہ، مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اے عزادارو، علی اصغر کو حسین نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ پھر علی اصغر کو لے کر کے کہا کہ اچھا میرے لال، اچھا میرے لال، تم حجت خدا ہونا، سنو میرے عزیز، تم حجت خدا ہونا، ذرا اتمام حجت تو کرو، ذرا اتمام حجت تو کرو۔ میں نے کل آپ کے خدمت پرسوں پڑھا تھا نا علی اصغر علی اکبر کے مصائب، تو اس میں نے کہا تھا کہ مولا حسین کی پیاس کتنی تھی کہ زبان منہ میں نہیں گھما پا رہے تھے۔ اے میرے عزیز، جہاں بڑے اپنی زبان نہ گھما پائے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ ارے 6 مہینے کے بچے سے حسین کہہ رہے میرے اللہ اتمام حجت کر دے۔ ارے علی اصغر نے پوری قوت سے بیٹھی اپنی لندی سی زبان ایٹے ہوئے ہونٹوں پہ پھیلا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، میرا آقا حسین کلیجہ پکڑے ہوئے میرے لال بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جزاکم اللہ، آخری جملے عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے اتمام حجت کر لیا، اتمام حجت کر لی جب حسین نے، اور ادھر سے ہرملا نے ایک آواز دی، اقتا کلام الحسین کی آواز پر، ارے ایک مرتبہ 3 پھل کا تیر جیسے ہی جوڑا، کمان میں جوڑا، میں نہیں بتا سکتا کہ اس 3 پھل کا تیر جوڑتے وقت کیا ہوا ہوگا۔ ارے میرے عزیزو تصور میں چلو، عجب نہیں روح فاطمہ کربلا میں تڑپی ہو، روح رسول نے طلب کے آوازی ہو، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ۔ ارے 3 پھل کا تیر، 6 مہینے کی گردن۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، ابھی جھولا برآمد ہوگا، آپ ماتم کریں گے عزیزو۔ میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی مولا کے ہاتھوں پہ علی اصغر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سنسناتا ہوا تیر آ رہا ہے، وہ تاریخ نے بتایا فانقلب الصبی علی ید ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ آپ
سمجھے؟ ارے 6 مہینے کا بچہ 3 بل کا تیر، ارے بوجھ کیسے اٹھاتا؟ نہیں میرے عزیزوں، فاتح خیبر کا پوتا، ارے کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ علی اصغر کیوں مڑ گئے؟ کہا اس لیے مڑ گیا کہ ترے خیمہ سے میری ماں دیکھ رہی ہے۔ ارے حسین کا سینہ باپ کا سینہ ہے، بابا برداشت کر لے گا، مگر میری ماں میرا پارا گلا نہ دیکھ سکے گی۔ اے اماں، تیری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ واہ غربتہ، واہ مصیبتہ۔ عزاداروں، ختم کیا میں نے مسائل، ہو چکا گریہ، حق گریہ ادا ہو گیا۔ اے عزاداروں، میں کیا کروں؟ اس جملے کو کہنے پہ مجبور ہوں، اس جملے کو کہنے مجبور ہوں۔ میرا آقا حسین 6 مہینے کے بچے کو کس طریقے سے لے کے آیا؟ تیر کا ایک حصہ بازو میں، ایک حصہ علی اصغر کے گلے میں حسین لے کے آئے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا آقا کبھی آگے جاتا تھا، کبھی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ارے اس علی اصغر کو اس حالت میں حسین کیسے لائے؟ مگر روا بھائی، اے سکینہ، ارے میرا بچہ اونٹ کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ ارے ننھی سی گردن، 3 برکاتی، تجھے جھولا جھلاؤں گی، اپنے علی اصغر کو بھی سناؤں گی، بے شیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی، بے شیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی، بے شیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی۔ اپنے علی اصغر کو لوری بھی سناؤں گی، بے شیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی، بے شیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی۔ اپنے علی اصغر کو لوری بھی سناؤں گی، بے شیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی، بے شیر میرے آجا، تجھے جھولا جھلاؤں گی، بے
बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। अपने असगर को लोरी भी सुनाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। अपने असगर को लोरी भी सुनाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, 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 बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। अपने असगर को लोरी भी सुनाऊंगी, बेशीर। सफेद खोल ले, सफेद पीछे हो जाए, पीछे पीछे बहुत जा रहा है, पीछे हो जाए, वो पीछे हो जाए, जगह बना रहे, मातम खुल के करे, पीछे हो जाए। मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। अपने असगर को लोरी भी सुनाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, 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 बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। अपने असगर को लोरी भी सुनाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, आगे आओ ना, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। सब बड़ा है, और थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए आप। मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झूलाऊंगी। आलम तसव्वुर में तुझे लोरी, आलम तसव्वुर में तुझे लोरी, मंगल में तेरे लाली, दूल्हे को झुलाऊंगी, मंगल में तेरे खाली, दूल्हे को झुलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झुलाऊंगी, बेशीर मेरे आजा, तुझे झूला झुलाऊंगी,
बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झूलाऊंगी ऐलान तसव्वुर में तुझे लोरी ऐलान तसव्वुर में तुझे लोरी मक्तल में तेरे खाली झूले को झुलाऊंगी मक्तल में तेरे खाली झूले को झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला 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 झुलाऊंगी अपने अली असगर को मैं सुनाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी 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 चलते हुए खैरों से तूने किया बेटा चलते हुए खैरों से तूने किए बेटा तेरे इशारों को मैं भूल न पाऊंगी उन तेरे इशारों को मैं भूल न पाऊंगी बेशीर मेरे जाते हुए तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला असगर को गाड़ के मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर कोई रबाब के बेशीर मेरे आजा दिल से पूछे तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा शब्बीर
बेशीर मेरे आजा झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला 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 झुलाऊंगी मेरे दिलबर तुझे झूला झुलाऊंगी मेरे जानी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी आग लगे इस दरिया को मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर कैसे तुझे भूल पाए तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे ये तुझे झूला झुलाऊंगी बेशीर मेरे आजा तू लौट के आजा बेशीर मेरे आजा तुझे झूला वरना मकतल में वरना वरना मकतल में वरना मकतल में आती है सकीना ये बेटा उन तेरे इशारों को मैं भूल न पाऊंगी उन तेरे इशारों को मैं भूल न पाऊंगी बेशीर मेरे आजा तुझे झूला झुलाऊंगी 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 मैं झूला झुलाऊं मैं तुझे झूला झुलाऊं तुझे झूला झुलाऊं
میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں 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 سب مل کے تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں 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 تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے بےتاب ہوں کب سے تجھے بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں
तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं 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 बाबा से तेरा जनाजा न उठेगा बाबा से तेरा जनाजा न उठेगा रुक जा जरा पास को रुक जा जरा पास को दरिया से बुलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं जज़ाकल्लाह। तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं सोचा था तेरी सालगिरह घर में मरूंगी सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूंगी तकदीर ये कहती है तकदीर ये कहती है तेरा सोग मनाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं सब बोलो तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं मैं ख्वाब में असगर तुझे मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं 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 ये खूंहरा कुर्ता ये मिहती में बड़े बाल ये खून भरा कुर्ता ये मट्टी में भरे बाल ये खून भरा कुर्ता ये मट्टी में भरे बाल सीने से लगाऊं के सीने से लगाऊं कि मैं आंखों से लगाऊं तुझे झूला झूलाऊं झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं ये खून भरा कुर्ता ये मट्टी में भरे बाल ये खून भरा कुर्ता ये मट्टी में भरे बाल सीने से लगाऊं के सीने से लगाऊं कि मैं आंखों से लगाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं
میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ آیا عالم جو خیمے میں عباس با وفا کا، آیا عالم جو خیمے میں عباس با وفا کا، سب بیویوں نے مل کے ماتم کیا ردا کا، یا عباس 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 یا آیا عالم جو خیمے میں عباس با وفا کا، آیا عالم جو خیمے میں عباس با وفا کا، سب بیویوں نے مل کے ماتم کیا ردا کا، یا عباس 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 یا عباس، گودی میں شے کے بازو، آنکھوں میں شے کے آنسو، گودی میں شے کے بازو، آنکھوں میں شے کے آنسو، آہوں سے گونجتا ہے، آہوں سے گونجتا ہے میدان کربلا کا، یا عباس 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 یا عباس، جیو ماشاءاللہ، روئی 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 لپٹ لپٹ کے سیدان عالم سے کہتی تھی مر نہ جائے زینب تمہارے غم سے، جیو تو ہی تو میرے غازی تھا پاس باردہ موجوں میں اس کا ماتم برپا رہے گا ہر دم،
موجوں میں اس کا ماتم برپا رہے گا ہر دم، برپا ہے تیرا ماتم غازی کا اور رضا کا، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، سنگل ٹیمپو عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، گودی میں شے کے بازو آنکھوں میں شے کے آنسو، گودی میں شے کے بازو آنکھوں میں شے کے آنسو، آہوں سے گونجتا ہے آہوں سے گونجتا ہے میدان کربلا کا، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس عباس یا عباس، زینب نے زینب نے شے سے پوچھا بتلاؤ میرے بھائی، مقتل سے لاش غازی خیمے میں کیوں نہ آئی، خیمے میں کیوں نہ سر جھوک گیا سر جھوک گیا، یہ سن کہے ہائے شہ خدا کا، روئی لپٹ پٹ کے سیدانی عالم سے، روئی لپٹ پٹ کے سیدانی عالم سے، کہتی تھی مر نہ جائے زینب تمہارے غم سے، تو ہی تو میرے غازی تھا پاس پردہ کا، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ماشاءاللہ یا عباس سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد سب بولو ماشاءاللہ، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، جیو سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے اکبر میرا قاتل، اکبر میرا قاتل، عابد دا ہم سفر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل
مشکل اے شام دا سفر سجا جیو ماتمی ماشاءاللہ ماتم کی رات ہے جزاک اللہ سجاد نہیں مشکل اے شام دا سفر سجا اے شام آنکھیں رباب رو کے مشکل ہے میرا جینا آنکھیں رباب رو کے مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا بچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس کی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر جیو ماشاءاللہ سجاد اے شام دا سفر سجاد اکبر بیران قاتل اکبر بیران قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد اے شام دا سفر سجاد سنا روندے گل مکوے سنا یا گال جگر کو کھا گئی ارے دربار دی پیشی لوگوں بی بی زینب دی سارے سٹے آرام مکا گئی اصغر ہے کربلا بچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس کی لگی نظر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد اے شام دا سفر سجا اکبر بیران قاتل اکبر بیران قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہدا کچھ حال کوئی روکے نہ شام لائے رہدا تیرے ظلم ویکھے عابد تیرے ظلم ویکھے عابد دنیاں کی خبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر اے شام آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا
کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی بازاروں میں زینب گھر سے باہر بھی نہ آنے والی گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جلد خیمے سے اٹھا لائی عباس کے بعد جلد خیمے سے اٹھا لائی عباس کے بعد عالیہ بیت کو بچانے والی عالیہ بیت کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا جیو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں ساتھ بھائی کا نبھانے والی ساتھ بھائی کا نبھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب شام ہائے شام، 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 شام ہائے
شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام ہائے شام شام ہائے شام 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 تیرے عابد پہ تاریخ شیشی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی تیرے عابد پہ تاریخ شیشی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگے لگے کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام 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 تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام تیرے عابد پہ تاریخ شیشی اور کلثوم سہمی کھڑی تھی تیرے عابد پہ تاریخ شیشی اور کلثوم سہمی کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگے لگی تھی کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی روؤں میں اپنی رضا کو کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہائے ہائے آرام کہاں کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہائے ہائے آرام کہاں آرام کہاں ہائے ہائے کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہائے 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 کشت عالم میں زینب کو بھلا آرام کہاں ہائے ہائے آرام کوئی مارا گیا تلوار سے نیزے سے کوئی لاش مقتل کی کسی دولہا کی پامال ہوئی ہو گئے بازوئے عباس علمدار جدا آرام ہائے ہائے
شہیدوں کے سرے نو کس نہ قید حرام ایک دو کا صحیح سینے میں بہتر کا ہے غام ایک دو کا نہیں سینے میں بہتر کا ہے غام بیڑیاں پہنے ہوئے لاغر و بیمار چلا آرام کا ہائے ہائے آرام کا ہائے ہائے کس عالم میں زینب کو بلا آرام کا ہائے ہائے نانا نا چچا نا شہے کربلا شام ہو گئی نا علم نا چچا نا شہے کربلا شام جو بھی گئے سے گیا پھر نہ وہ آ سکا شام ہو گئی نہ علم نہ پیاس میں کٹ گیا دل سی آس ہی آس میں کوئی آیا نہیں جانے کیا ہو گیا شام ہو گئی نہ علم نہ چچا نہ شہے کربلا جو ماشاءاللہ شام بازوؤں میں رسل باندھنے آ گئے کھینچ کر لے گئے دل میرے کان سے ہو گیا پوس کر سارا کرتا میرا شام ہو گئے نہ علم نہ چچا نہ شہے کس کو باز دوں حکم دان میں کون ہے جو سنے اس بیابان میں دے رہی ہوں تمہیں جان کب سے صدا نہ علم نہ چچا نہ شہے کربلا شام جو بھی گئے سے گیا پھر نہ وہ آ سکا شام ہو گئے نہ علم نہ چچا نہ شہے شام بازو میں رسل باندھنے آ گئے کھینچ کر لے گئے دل میرے کان سے ہو گیا پوس کر سارا کرتا میرا شام ہو گئے نہ علم نہ چچا نہ شہے کربلا شام رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی خیردار رو رہی ہے پھوپھی چھن گئی خیردار مارتے ہیں تماچے مجھے اشکیا خیمہ جلتا ہے یوں جیسے کوئی دیا چچا
आशाए करबला शाम हो गई। मरहबा 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 ए हुसैन मरहबा 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 ए हुसैन मरहबा 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 ए हुसैन मरहबा 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 ए हुसैन। क्यों फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, ने आदम को सजदा किया। रोज़े आशूर आलम पे रोशन हुआ, आशूर आलम पे रोशन हुआ। अल्लाह माज़े खंजर वो सजदा तेरा, तेरे खंजर वो सजदा तेरा। अल्लाह माज़े खंजर वो सजदा तेरा, तेरे खंजर वो सजदा तेरा। रोके मरने चलना से दिए निदार, मरहबा 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 ए हुसैन मरहबा 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 ए हुसैन। क्यों फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, ने आदम को सजदा किया। रोज़े आशूर आलम पे रोशन हुआ, आशूर आलम पे रोशन हुआ। कुंद खंजर तले रखे सूखा गला, डाले रख के सूखा गला। कुंद खंजर तले रखे सूखा गला, डाले रख के सूखा गला। तूने इंसानियत का भरम रख लिया, मरहबा मरहबा ए हुसैन मरहबा 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 ए हुसैन। फिर रहा है निगाहों में मंजर अभी, निगाहों में मंजर अभी। लाश कड़ियल जवा आलम जाकनी, कड़ियल जवाल में जाकनी। तेरी हिम्मत के कुर्बान इब्ने अली, तेरी हिम्मत के कुर्बान इब्ने अली। तेरी हिम्मत पे कुर्बान इब्ने अली, हिम्मत पे कुर्बान इब्ने अली। कल्ब अकबर से तूने सेना खींच ली, मरहबा 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 ए हुसैन मरहबा 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 ए हुसैन। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। ये सदाए फुगा और ये मजलिस और ये मजलिस मातम नौहार गम की ये जीनत और गम की ये जीनत
پل پھر کریں گے یہ کام روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار